حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آج پہلا دن ہے۔ فرسٹ آف رمضان 1445 ہجری کا بابرکت لمحہ ہے، اور آج کا دن اس اعتبار سے بھی بڑا تاریخی ہے کہ آج محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتھ ڈے ہے۔ آج آپ کا یوم پیدائش ہے، تو آج کی ہم پوری مجلس پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختتام پر ایصال ثواب کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عارف قادری دامت برکاتہم العالیہ نے سورہ فاتحہ سے، جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کو یہاں سے چھوڑا ہے، وہیں سے میں اپنی بات کو لے کر چلوں، تاکہ جو ٹاپک انہوں نے اشارہ دیا ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ گزارشات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 اس کی صورتیں ہیں، اور 6666 آیات ہیں، اور 540 اس کے رکوع ہیں، اور 30 سپاروں کے اندر یہ ڈیوائڈ ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کی ترتیب وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دی ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ جب حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 40 کے قریب صحابہ ہوتے۔ کتنے؟ 40۔ بعض روایات کے مطابق 40 صحابہ، بعض میں 70 ہیں، اور بعض میں کچھ کمی اور زائد، مختلف مقامات کے اوپر مختلف صحابہ اکرام کی تعداد ہوتی تھی۔ تو وہ جو 40 صحابہ اکرام جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کو احادیث کے اندر اور دین کے اندر اور اسلام کے اندر کاتبان وحی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یعنی وہ صحابہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، تو حضرت اور سورہ نجم کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دہراتے، پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ بس جبریل وہ کبھی تو پوری صورت لے کر آتے، کبھی چند آیات لے کر آتے، کبھی چند رکوع لے کر آتے، اور جس انداز سے جبریل قرآن لے کر اللہ کی بارگاہ سے آتے اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، تکرار کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزول کرتا اس کلام کو بس اپنی زبان سے دہراتے نا، بس وہ کلام الہی جیسے ہی زبان مصطفیٰ پر آتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نقش ہو جاتا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کاتبان وحی صحابہ، وہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے، ان کو کاتب وحی کرتے، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، آپ بھی کاتب وحی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ اکرام کو فرماتے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو، اور اس آیت کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو۔ جیسے جیسے سرکار ان کو ترتیب بتاتے، صحابہ ان آیات کو نازل ہوتے وقت ان کو نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان مجید کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ہے ترتیب نزولی، کیا ہے؟ یعنی وہ ترتیب جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔
اور دوسری وہ ترتیب مصحف، یہ قرآن پاک اس کو عربی میں مصحف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں قرآن مجید کہتے ہیں، عربی میں اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک کے اندر جو صورتیں موجود ہیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، یہ الفاظ کی صورت میں، جیسے یہ آپ دو صورتیں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پیج پہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے پیج پہ سورہ البقرہ ہے۔ تو یہ ترتیب مصحف ہے، یعنی اس ترتیب سے ہیں کہ جس ترتیب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کو اسے کتاب مقدس کے اندر کاتبان وحی صحابہ سے لکھوایا۔ اور پھر اب چونکہ آج کا تو دور ہے، بڑا جدید دور ہے، انٹرنیٹ سسٹم موجود ہے، کمپیوٹرائز ہر چیز موجود ہے، جو چیز آپ ٹائپ کریں گے تو فوراً آپ کو اس کی ہسٹری نکل آئے گی۔ لیکن اس دور میں تو نہ تو کمپیوٹر ہوتا تھا، نہ کوئی سکائی سسٹم ہوتا تھا، لیکن اس دور کا سب سے بڑا کمپیوٹر میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، اس دور کا سب سے بڑا سائنسدان میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، اس دور کا سب سے بڑا محقق میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، تعلیم دینے والا دنیا میں بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ انبیاء اپنی کوئی وراثت نہیں دنیا میں چھوڑتے، کوئی درم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، کوئی جائیداد نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء اکرام دنیا کے اندر جس چیز کو چھوڑتے ہیں اور جو وارث، انبیاء کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو اہل علم ہیں وہ میرے علم کے، میرے مشن نبوت کے وارث ہیں۔ تو صحابہ اکرام ان کاتبان وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام نے قرآن کو اس ترتیب مصحف کے اندر لکھوایا۔ جس ترتیب سے حضور نے اس مصحف کو، صورتوں کے اندر آیات کو لکھوایا، اسی ترتیب سے پھر صحابہ اکرام نے صدیق اکبر کے دور کے اندر، فاروق اعظم کے دور کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، بلکہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر تقریباً 30 سے زائد صحابہ اکرام نے، بلکہ اس سے کئی جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، جن کے پاس جو روایات موجود تھے، ان تمام کو جمع کر کے پھر اس قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ اور پھر یہ رائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی کہ جس طرح جنگوں کے اندر صحابہ اکرام شہید ہو رہے، ایک جنگ میں تقریباً 60 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ 60 صحابہ جو شہید ہوئے وہ 60 کے 60 حفاظ قرآن تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں تو یہ قرآن جو ان کے سینے میں موجود ہے، یہ اس کو اپنے سینے میں ہی ساتھ لے کر چلے جائیں، تو اس قرآن کو کتابی شکل دی جائے۔ اور ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کو کتابی شکل دینا یہ حضور نے کی سنت ہے اور حضور کے عمل سے ثابت ہے، اور حضور نے اپنی زندگی میں 40 سے زائد کاتبان وحی مقرر کر کے قرآن کو جو ہے وہ لکھوایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پھر اس قرآن کو مصحف کے اندر، کتابی شکل کے اندر ترتیب دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی قیادت میں یہ کام کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلا قرآن جس کو کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا، اس کو اصطلاح شریعت کے اندر مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ مصحف عثمانی کا مطلب کیا ہے کہ پہلا قرآن جس کو کتابی شکل کے اندر کاغذ کے اوپر لایا گیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے مرتب کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، مولائے کائنات اور دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور کاتبان وحی صحابہ اکرام کی مشاورت اور آپ کے ساتھ وہ تعاون شامل تھا۔ یہ ہمارے ان اکابرین کی کوششیں ہیں، ورنہ آج دیکھیں ہم میں سے ہر ایک بندہ، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں قرآن ہمارے پاس مصحف کی شکل میں موجود ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ اس کو پڑھ رہی ہے، اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کر جائے تو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی 2 ترتیبیں یہ یاد رکھیے گا۔ پہلی ترتیب ہے ترتیب نزولی، مثلا نزولی ترتیب قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ غار حرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر
کتاب بدء الوحی امام بخاری نے جو ہے وہ باب نقل فرمایا کتاب الایمان کے اندر کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو خود بیان فرمایا کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل میرے سامنے آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ظاہری حالت میں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ایک پر مشرق کو ٹچ کر رہا تھا، ایک پر مغرب کو ٹچ کر رہا تھا، ان کا جو سر تھا وہ آسمان کو ٹچ کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس جبریل پہلی وحی لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ سورہ اقرا یہ 30ویں سپارے کے اندر جو ہے وہ یہ سورت یہ آیت ہے. جو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سب سے آخری سپارے کے اندر ہے، 30ویں سپارے کے اندر. تو یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو ہے وہ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو ہے وہ پہلی آیت یہ سورہ فاتحہ شریف کی جو ہے وہ پہلی سورت کے اندر یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہے. تو یہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے علوم کو سیکھنا اور قرآن کی معرفت کو حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت جب نازل ہوئی تو وہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع ادا کر رہے تھے، آخری حج ادا کر رہے تھے. اور آخری حج ادا کرتے وقت عرفات کے مقام پر خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر 6 سپارے کے اندر وہ آیت ہے جس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے موضوع کے اعتبار سے، اس آیت کے عنوان کے اعتبار سے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی 23 سال کے عرصے میں ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس صورت میں 23 سال کے عرصے میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو پورے کا پورا قرآن جو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، وہ ایک ہی دفعہ پورا قرآن اتارا، مکمل قرآن. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ کی ذات پر نبوت کو مکمل کرنا تھا، آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین خاتم الادیان ہے، آپ جو شریعت لے کر آئی وہ شریعت خاتم الشرائع ہے، آپ کا دین قیامت تک باقی رہنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت شامل تھی کہ کبھی 2 آیات نازل ہو گئی، کبھی 1 سورت نازل ہو گئی، کبھی 5 آیات نازل ہو گئی، کبھی پوری سورت نازل ہو گئی، تاکہ اس اعتبار سے تاکہ وہاں کے اس دور کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ قرآن کے احکام پر آہستہ آہستہ عمل کر سکیں. مثلا ایک دفعہ قرآن نازل ہوا، ان احکام پر جب صحابہ عمل کر چکے تو پھر دوبارہ نازل ہوا. پھر اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اعتبار سے قرآن ہمیں دین سکھانے کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا. مثلا جب تیمم کی ضرورت آئی تو تیمم کی آیات نازل ہو گئیں، جب وضو کی ضرورت آئی تو وضو کی آیات نازل ہو گئیں، جب نماز کی فرضیت آئی تو نماز کی آیات نازل ہو گئیں، جب زکوٰۃ کی فرضیت آئی تو زکوٰۃ کی آیات نازل ہو گئیں. پھر اسی طریقے سے مختلف ادوار کے اندر مختلف کیفیات میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت تک اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ کائنات کی ہر شے کا علم جو ہے وہ نازل کر دیا. اور یہ صرف قرآن کا علم نہیں ہے، یہ سارے کا سارا میرے سینہ مصطفیٰ کا نور ہے. تو اس طرح قرآن سینہ مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا. پھر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ معجزہ ہے اس قرآن کا کہ قیامت تک کے لیے اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، زبور نازل ہوئی ہے،
توریت نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، قرآن کریم نازل ہوئی ہے، نازل ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف صحائف نازل ہوئے ہیں جو مختلف انبیاء کے اوپر. تو یہ تمام علوم کا، تمام کتابوں کا مصدق بھی قرآن ہے، تمام صحائف کا مصدق بھی قرآن ہے، ان کی تصدیق بھی قرآن کر رہا ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک حرف پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے. اچھا، پوری کائنات کے اندر تینوں اس کے قرآن کے علاوہ 3 آسمانی کتب اور سینکڑوں کے 100 سے زائد جو صحائف نازل ہوئے ہیں، وہ سارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. لیکن آپ کو آج کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی انجیل کا یا توریت کا یا زبور کا آج کے دور میں بھی کوئی حافظ موجود ہے. لیکن یہ دعویٰ نبی علیہ السلام کی امت کر سکتی ہے کہ قیامت آنے تک نبی پاک کی امت کے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا. اور جتنے بھی قیامت تک حفاظ قرآن تیار ہوتے رہیں گے جو قرآن کو حفظ کرتے رہیں گے قیامت تک، یہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کے سینے کا فیض ہے. یہ سینہ یہ مصطفیٰ کا فیض ہے. اور جتنے بھی حفاظ آپ کو نظر آتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کسی کے سینے میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے جس کے سینے کے اندر نبی پاک کی سنت کا نور موجود نہ ہو، جس کے اندر تقوی کا نور موجود نہ ہو، جس کے اندر ایمان کا نور موجود نہ ہو. اس لیے یہ قرآن کریم فرقان مجید یہ نزول قرآن کا بابرکت مہینہ. حضرت مولانا نے سورہ فاتحہ سے ابتدا کی ہے، تو اس کی انٹروڈکشن کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے جو فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے 7 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ اور اس کی آیتیں بھی 7 ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیات ہیں. اور یہ سورت مکی سورت ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی ہے. اس کا 1 رکوع ہے اور اس کے 7 نام ہیں. اور اس کا سب سے پہلا نام ہے الفاتحہ. کیا نام ہے؟ اور فاتحہ کا معنی ہے کسی بھی چیز کا افتتاح کرنا، کسی بھی چیز کو کھولنا، کسی بھی چیز کی بنیاد رکھنا. تو یہ قرآن کا افتتاح ہے، اس وجہ سے اس بنا پر اس کو پہلی سورت ہے، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو فاتحہ کہتے ہیں. پھر ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے، ہر بابرکت کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر فاتحہ پڑھی جائے تو خداوند قدوس اس کے اندر برکت نازل فرماتا ہے. تو اس کا ایک نام فاتحہ ہے، یعنی ہر نیک چیز کا ابتدا اس سے ہوتا ہے، افتتاح اس سے ہوتا ہے، اس کو اس لیے فاتحہ کہتے ہیں. قرآن کا افتتاح بھی اسی صورت سے ہوا ہے، اس وجہ اس بنا پر اس کو فاتحہ کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے سورۃ اللام اس کا دوسرا نام ہے. سورۃ اللام، اور لام کا معنی ہے کہ ہر خیر اور بھلائی کی یہ اصل ہے. اس بنا پر اس کو سورہ لام کہتے ہیں کہ یعنی ہر خیر اور بھلائی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خیر رکھی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. اور ہر مشکل کے وقت جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر اس کے جو ہے وہ خیر. پھر اس کا ایک نام، تیسرا نام ہے سورۃ الاحساس. احساس یعنی گویا کہ ہر اچھائی کی احساس کہتے ہیں بنیاد کو. اسس علی دین الاسلام، دین اسلام کی بنیاد. اور بنیاد احساس کہتے ہیں بنیاد کو. تو اس کا ایک نام سورۃ الاحساس ہے کہ گویا کہ یہ ہر اچھائی کا مبنا ہے، ہر اچھائی کی بنیاد ہے، ہر اچھائی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. ہم نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ باقی صورتیں تو ایک دفعہ نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی یہ برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو 2 مرتبہ میرے سینے پر نازل، یعنی اس کو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اور اس یہی برکت آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، یا نوافل نماز ہو، یا کسی بھی حیت کی کوئی نماز ہو، تو اس میں سورہ فاتحہ کو ہم ضرور پڑھتے ہیں. یہ اس کی برکت ہے. اور پھر اس کا ایک نام ہے سورہ مثنیٰ.
اور اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ مثنا کہتے ہیں کہ جو بار بار پڑھی جائے. اور سورہ فاتحہ دیکھیں ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اس وجہ سے اس کو مثنا یا مثنا کہتے ہیں جو ہے وہ. پھر اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الکنز. کیا نام ہے؟ کنز عربی زبانے میں کہتے ہیں خزانے کو. جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا. حضور نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ اور خود حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اپنے لیے فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ کنت کنزا مخفیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں. کیا کروں؟ میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. اور پھر سرکار کے وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ برکتیں رکھی ہیں، وہ انعامات رکھے ہیں، وہ عطائیں رکھی ہیں کہ آپ کے چہرے کو چہرہ والضحیٰ قرار دیا، آپ کی زلفوں کو واللیل قرار دیا، آپ کی پیٹھ کو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک قرار دیا، آپ کے سینے کو الم نشرح لک صدرک قرار دیا، آپ کے ہاتھوں کو ید اللہ فوق ایدیہم قرار دیا. تو اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الکنز ہے. کنز کا معنی خزانہ ہے، یعنی یہ پورے قرآن کا جو خزانہ ہے نا، خزانہ دیکھیں کسی کو پتہ چل جائے فلاں زمین کے فلاں حصے میں خزانہ ہے تو پوری دنیا کا کیمرہ، پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے خزانہ نکلے گا تو پورا ملک امیر ہو جائے گا. تو پورے قرآن کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا. اس کو خزانہ قرآن کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ پورے قرآن کا خزانہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں. پھر اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا. سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ الشفا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ایک جگہ جا رہے تھے، دورے کہیں جا رہے تھے، راستے میں تو کوئی تقریباً 5-6 صحابہ تھے. وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو اس بستی سے ایک شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہماری بستی میں فلاں خاتون ہے یا مرد ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ بچھو نے کاٹ لیا ہے اور زہر اس کا پھیل رہا ہے اور اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو بڑی پریشانی ہے. تو آپ لوگ جو کوئی مسافر ہیں، وہ نبی پاک کے صحابہ تھے، تو آپ کوئی مسافر ہیں، بڑے کوئی دیندار لوگ لگ رہے ہیں، تو اگر آپ مہربانی کریں تو اس عورت کو دم کر دیں جس کو بچھو نے کاٹا ہے. تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ چلے گئے اور ان کے بارے میں اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک قبیلے کے سردار کو، وہ قبیلے کا سردار تھا جس کو بچھو نے کاٹا تھا. تو جب ان کے پاس گئے تو حضور وہ صحابہ گئے تو ان میں سے ایک صحابی گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا. اور جس جگہ سے بچھو نے کاٹا تھا وہاں پہ انہوں نے اس کو کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. اور دم کرنے کے بعد تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کو بچھو کا جو زہر کا اثر تھا وہ کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. تو وہ کیونکہ پورے قبیلے کا سردار تھا کہ انہوں نے کہا یار آپ لوگوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے، آپ لوگ مسافر ہیں، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں. اس نے اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے 30 بکریاں نکالی، بڑی پلی ہوئی بکریاں. کتنی؟ 30 بکریاں نکال کے انہوں نے اس صحابی رسول کو بولا کہ یہ ہم تمہیں ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو نے چونکہ ہمارے قبیلے کے سردار کو دم کر کے کیا کیا؟ بچایا ہے، تو یہ 30 بکریاں ہم تمہیں ہدیہ دیتے ہیں. اب وہ صحابہ اکرام جو 5 صحابہ تھے ان میں اختلاف ہوا. ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا ہمیں یہ بکریاں لینی چاہیے یا کہ نہیں. تو ان میں سے ایک صحابی تھے
جنہوں نے دم کیا تھا انہوں نے کہا چونکہ ہدیہ انہوں نے دیا ہے اور ہدیہ لینا یہ سرکار کی سنت ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کیا کرتے ہیں کہ ہم ان بکریوں کو لے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قصہ سنا دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے تو ہم جو ہے وہ جب صحابہ آئے تو حضور دیکھا میں نے کسی اور کام سے بھیجے تھے، ساتھ میں 30 بکریاں لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اگر عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا، تو قبیلے کا ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اس نے کہا جی کہ مجھے دم کرو، تو میں نے اس کو دم کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کو کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو ان صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا۔ کیا کہا؟ اس واقعے کو، اس حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، جہاں سورہ فاتحہ کی انٹروڈکشن لکھی ہے اس کے اندر سورۃ الشفاء جو اس سورت کا نام ہے اس کے تحت اس کو لکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب کا کلام حق ہے اور سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء ہے۔ حضور نے اس سورت کو سورہ شفاء قرار دیا ہے، اس لیے ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے یا کسی کو کوئی تکلیف ہو، سر میں درد ہو یا کوئی بخار ہو یا کوئی بیماری ہو، اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے خدا اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس بنا پر سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الکافیہ ہے، اور کافیہ کہتے ہیں کہ تمام مہمات کو کافی، یعنی کوئی بھی کام شروع بندہ کرے اور چاہے کہ مجھے اس کام میں کامیابی ملے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے کہ خدا سورہ فاتحہ کی برکت سے مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس سورت کو سورہ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر مہم کے لیے کافی ہے، ہر کام کے لیے کافی ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ واقعہ۔ کیا نام ہے؟ ایک سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ کا معنی ہے ہر برائی سے بچانے والی، اور اس کے لیے بھی علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری اس گناہ سے استغفار کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد ایک دفعہ اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے کہ اس برکت سے خدا میرے گناہ کو ریموو کر دے۔ تو فرمایا سورہ فاتحہ کی برکت سے خداوند قدوس اس کے اس گناہ کو معافی کر دے گا، اور اس گناہ کے جو اثرات اس کے دل کے اوپر یا اس کے روح پر مرتب ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ کے نور سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کا یہ ایک نام سورۃ جو ہے وہ وافیہ بھی ہے، اور سورہ جو ہے وہ کافیہ بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الرقیہ۔ اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے، اور رقیہ کہتے ہیں کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ ہر آفت سے نگہبانی، ہر ناگہانی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جس طرح کے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، یا کوئی کسی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو فرمایا کچھ اور آئے نہ آئے سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، اور اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان، ہر وہ مسلمان جس پر نماز فرض ہے، اسے کچھ اور آئے نہ آئے سورہ فاتحہ ضرور آتی ہے۔ آتی ہے یا نہیں آتی؟ یعنی قرآن پاک کی وہ یہ واحد صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یاد ہے۔ ہر وہ امتی جو صاحب ایمان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اب کسی نہ کسی بندے کو میں آپ سے کہوں جی بھی آپ جو
قرآن سنائیں یا کوئی حدیث سنائیں تو آپ کہیں جی میرے اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن میں اگر اس بچے سے کہوں نا بیٹا کھڑے ہو جاؤ سورہ فاتحہ سنا، لیکن فوراً پڑھے گا، پڑھو لاؤڈلی پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ دیکھیں آپ کتنی چھوٹی عمر کا بچہ ہے لیکن اس کی زبان پر بھی سورہ فاتحہ جاری ہے۔ اچھا، ہر مرد اور عورت کی زبان پر یہ جاری ہو جاتی ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی ناگہانی آفت آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی ناگہانی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کسی جو ہے وہ آفت اور طوفان اور بلا کے اندر آ گیا، اور کسی ایسی آفت کے اندر آ گیا کہ انسان اپنے آپ کو وہاں بے بس سمجھے، تو فرمایا اور کچھ آئے نہ آئے سورہ فاتحہ وہاں ضرور پڑھیں۔ وہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، اور اس آفت اور اس مصیبت کے اندر اگر انسان کی موت بھی ہو جائے اور زبان پر سورہ فاتحہ جاری ہو تو خدا اس کو شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا کے اندر سے بندہ گیا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس سورت کا ایک نام سورہ رقیہ ہے۔ رقیہ کا معنی کیا ہے؟ ہر طوفان، ہر بلا، ہر مصیبت سے چھٹکارے کی صورت ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی اور کو یہ جان دی ضرورت ہے نہیں مولوی صاحب، پیر صاحب دم کرو، خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ لو، تھوڑا دم تھوڑے نال ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو بندہ سمجھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف سورہ فاتحہ کے اندر اتنے راز ہیں تو قرآن کی 114 جو صورتیں ہیں ان کے اندر کتنے خزانے موجود ہیں، رحمت کے کتنے خزانے موجود ہیں، کرم کے کتنے خزانے موجود ہیں۔ ویسے میں نے آج آپ کے لیے جو ٹاپک تیار کیا ہوا تھا وہ اور تھا، کیونکہ مولانا نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو میں نے کہا چلو میں آج آپ کو اسی کے مطابق پورا لیکچر دے دیتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کا جہاں اور برکتیں ہیں وہاں ایک برکت کیا ہے کہ ہر مصیبت سے چھٹکارا اس سورت کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مفسرین نے لکھا کہ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء۔ اس کا چھٹا نام کیا ہے؟ سورہ دعا، یعنی یہ سورت پوری کی پوری دعا ہے۔ مثلا آپ اس کو پڑھیں گے نا، الفاظ میں بھی دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا لازمی ہے۔ تو اس سورت کا آغاز یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم جو بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تک یہ سارے کے ساری جتنی آیات ہیں، 1، 2 اور 3 4 آیات، الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تک 4 آیات جو ہیں یہ ساری کی ساری میرے رب کی حمد ہے۔ اس میں خدا کی حمد ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی تعریف کرتے 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 یہاں پہنچا نا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب انسان مشکل میں ہو۔ مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، تو وہ مدد کو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈوبتے ہوئے انسان کو اگر کوئی تنکے کا سہارا بھی مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت اس کے لیے سہارا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہر ڈوبتے کے لیے سہارا ہے، ہر مصیبت والے مسلمان کے لیے، ہر مصیبت میں موجود انسان کے لیے سہارا ہے، ہر بیمار کے لیے شفا سورہ فاتحہ، ہر مشکل میں گھرے ہوئے کے لیے امان سورہ فاتحہ، ہر جو ہے وہ پرابلم میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے حل سورہ فاتحہ،
ہر جو ہے وہ چیز کے ابتدا سورہ فاتحہ اور ہر دعا کی قبولیت سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے رکھی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس سورت کو سورہ دعا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جب یہاں تک پہنچ گیا نا انسان وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب جب مدد کی ضرورت آئی تو اس کے ساتھ ہی انسان نے دعا مانگ لی. کیا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھاں اللہ دیتی ہیں، راستہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو اس نے دکھا دیا پہلے ہی دن سے. اب دعا کیا ہو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یعنی جو راستہ تو نے ایمان کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا، احکام کی صورت میں عطا کر دیا، مسلمان ہونے کی صورت میں عطا کر دیا، اب ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر کیا ہے؟ چلا. تو فرمایا کہ جب سیدھے راستے پہ چلو گے، پھر آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور ان انعام یافتہ لوگوں میں سے آج ایک انعام یافتہ شخص سرکار غوث اعظم کا یوم ولادت ہے. آج برتھ ڈے آف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. پھر اسی طریقے سے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہی میں مبتلا ہیں، جو بے دین ہو چکے ہیں، بد عقیدہ ہو چکے ہیں. اس لیے فرمایا یہ پوری کی پوری صورت کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اور اس کا آخری نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس صورت کا نام سورہ حمد ہے. کیا ہے؟ سورۃ الحمد ہے. کیوں حمد ہے؟ کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے ہوتی ہے. تو یہ سورہ فاتح صرف اس ایک سورت کے یہ صرف نام ہیں. پھر آگے ہر آیت کی تفسیر ہے اور اس کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ نے کتنا بڑا خزانہ رکھا ہے. تو سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 7 نام ہیں. ہر نام اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے. یہ دعا بھی ہے، یہ حمد بھی ہے، یہ افتتاح بھی ہے، یہ ہر کام کی ابتدا بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے. اس لیے کوئی بھی شخص بیمار ہو اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ اور کسی کو اگر کوئی ناگہانی بیماری ہو، بالخصوص وہ لوگ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس قسم کی بیماریاں ہیں جس سے انسان کا جسم لاغر ہو جاتا ہے، تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. کتنی ہیں؟ فرمایا سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ تلاوت کیا جائے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ تلاوت کر کے اور اس کو پانی پر دم کر کے بندہ پی لے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے نقصان سے اس کو محفوظ رکھے گا. بیماری ہونے کے باوجود اس کو نقصان ہے نہیں پہنچائے گی. اس لیے یہ صورت ہے بڑی برکت والی صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کی برکات نصیب فرمائے.